اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ گفتگو تقابل المتضایفین مثل الاب والابن، الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلت والمعلول، الخالق والمخلوق۔ 4 نمبر قسم ہے تقابل متضایفین۔ شروع میں گفتگو جو چل رہی ہے ہماری تقسیمات الفاظ میں، اور تقسیمات الفاظ کی 3 قسمیں بنیادی طور پہ۔ پہلی لفظ واحد، دوسری لفظ متعدد اور تیسرا لفظ مطلق۔ لفظ واحد کی 5 قسمیں بیان کی: مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز۔ اور لفظ متعدد کی 2 قسمیں بیان کی: ترادف اور تباین۔ اور جو لفظ مطلق کی 2 قسمیں آئیں گی: مفرد اور مرکب۔ یہ جو لفظ متعدد تھا یہاں پہ گفتگو جاری تھی، اس کی جو ہے 2 قسمیں ہم نے بیان کی: ترادف اور تباین۔ تو تباین کے ہم نے کہا ہے کہ مزید آگے 3 قسمیں ہیں، ایک کو تماثل، دوسری تخالف اور تیسرا تقابل۔ اور تقابل کا جو معنی ہے، اس معنی میں کیا چیز اخذ کی گئی ہے؟ تنافر کو۔ تنافر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، جتنا بھی آپ دور لے جائیں ان کو، کوئی بھی آپ کوشش کر لیں، کبھی بھی ایک محل پہ وہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، جس طرح گرم اور ٹھنڈا ہیں، اور دونوں اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ جی ابیض اور اسود ہو گئے صفات وغیرہ۔ اس تقابل میں 2 ہمارے پاس عدم ہیں اور 2 جو ہیں وہ وجود ہیں۔ 2 عدم یعنی ایک عدم مطلق ہے اور ایک عدم خاص ہے۔ وہ جو عدم مطلق ہے اسے ہم نقیض کہتے ہیں کہ ایک چیز وجودی ہو دوسری عدم ہو۔ اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے انسان اور لا انسان۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عدم خاص ہے۔ عدم خاص کیا مطلب؟ یعنی عدم ملکہ، صلاحیت کا نہ ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عدم ملکہ ہی اس کا نام ہے، ملکہ اور عدم ملکہ۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہے؟ علم اور جہل ہے۔ جہل کیا ہے؟ عدم العلم ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک جیسی ہیں، دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وجودی ہیں، اور دونوں کی دونوں کیا ہیں؟ صفتیں ہیں، یعنی ذوات میں سے نہیں ہیں، صفات میں سے ہیں۔ یہاں پہ جو تعبیر استعمال ہوئی ہے صفت کے لیے، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ المتعاقبان علی موضوع واحد۔ یہ جو تعبیر استعمال کی، اس تعبیر کی خود مصنف نے جو تشریح کی ہے، انہوں نے تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے المتعاقبان علی موضوع واحد، اس کا مطلب کیا ہے کہ لابد ان یکون صفتین، کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دونوں وجودی چیزیں ہیں ان کا صفت ہونا ضروری ہے۔ صفت سے مراد یہاں پہ نحوی صفت مراد نہیں ہے، بلکہ صفت سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے وجود میں دوسری کی محتاج ہو، جیسے منطق میں کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں، یعنی ذات نہ ہو، عرض ہو۔ مثلا اس میں رنگ آ جائیں گے، دیگر جو ہے صفات وہ آ جائیں گی ساری کی ساری۔ لہٰذا یہ جو تقابل کی 2 قسمیں ہیں کہ جس میں کیا ہوتی ہیں؟ دونوں صفتیں ہوتی ہیں، اور دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ تنافر پایا جاتا ہے، اور دونوں ایک موضوع پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تقابل کی 2 قسمیں۔ اب اس کی 2 قسموں میں کچھ اقسام کو ضد کہتے ہیں، اور کچھ کو کیا کہتے ہیں؟ تضایف کہتے ہیں۔ کچھ کو یعنی ضدان، اور کچھ کیا ہو گیا؟ متضایفان۔ ضدان اور متضایفان میں جو بنیادی فرق یہ ہے کہ متضایفان ایک محل میں جمع ہو سکتی ہیں 2 جہات سے، یعنی یہاں پہ 2 جہات والا تصور پایا جاتا ہے، اور جو ضدان ہے اس میں کوئی جہت نام کی چیز نہیں ہوتی تاکہ آپ کہیں کہ کسی اور جہت سے آپ سوچیں، وہاں پہ اصلا جہت ہوتی نہیں ہے۔ اور جو یہاں پہ فرق ابھی مصنف بیان کریں گے وہ یہ کہیں کہ ضدان میں سے ایک ضد کو سمجھنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ دوسری ضد کو سمجھا جائے۔ ایک ضد آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، کسی کو یہ سمجھانا ہو کہ کالا رنگ ہے تو اسے سفید رنگ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا کہتے ہیں کہ جس طرح یہ جو رات ہوتی ہے کالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میرے بال ہیں کالے، اس طریقے سے مثال دے کے اس کو ان سفید کا پتہ نہ بھی ہو تو آپ اسے کالا سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن متضایفین میں جو 2 صفتیں آپس میں متنافر ہیں، اس میں سے ایک صفت کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری صفت کو اسے علم ہو۔ اگر دوسری صفت کے علم کے بغیر آپ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ دوسری صفت کو سمجھ لے۔ یہاں پہ کچھ مثالیں دی ہیں، ایک مثال جو مشہور ہے جس سے کیا کہتے ہیں؟ ابوت اور بنوت۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ہم جو مثال دیتے ہیں الاب والابن، ایک مثال دیتے ہیں ابوت اور بنوت۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ اب اور ابن تو وہ ذات کے نام ہو جائیں گے، اور ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں کہ
صفات کے اندر ہونی چاہیے. المتعاقبان علی موضوعین کی ہم نے قید لگائی ہے، لہٰذا ہم کیا ہے ابوت اور بنوت بنائیں گے. مگر یہ کہ ہم کہیں کہ الاب اور ابن کو کیا ہے علم جنس کے طور پہ لیا گیا، ذات کے طور پہ نہیں لیا گیا، تو اس تعویل کے تحت بھی مثال درست ہو سکتی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اتنی زیادہ. پر یعنی اب جو ہے وہ ذات نہیں، اب جو ہے وہ صفت، ایک ایسی صفت باپ ہونا، ابن کا مطلب بیٹا ہونا. اب کسی کو یہ سمجھانا ہو کہ باپ کسے کہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بیٹے کا ذکر کیے بغیر باپ نہیں سمجھا سکتے. آپ یہ کہیں گے کہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کا جس کا کوئی بیٹا ہو. احسن، تو ہاں جس کا کوئی بیٹا ہو. اچھا ادھر سے بیٹا سمجھانا ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا کسے کہتے ہیں، جس کا کوئی باپ ہو. ٹھیک ہے، تو ایک کا سمجھنا جو ہے وہ دوسرے کے سمجھنے کے اوپر کیا ہے موقوف ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کالا اور سفید کی طرح کہ آپ جب بھی کالا سمجھانے لگیں گے تو پہلے اسے سفید سمجھائیں گے. نہیں، سفید سمجھا کے بھی سمجھا سکتے ہیں، سفید کے بغیر بھی کیا سمجھا سکتے ہیں. یعنی اس کے بغیر والا بھی آپشن آپ کے پاس رہتا ہے سمجھنے کا اور سمجھانے کا. لیکن اب اور ابن میں کیا ہے کہ ابن کو بغیر آپ کے سمجھنے کا کوئی آپشن ہو، وہ کہتے ہیں موجود نہیں ہے. اب سمجھ ہی تب آ سکتا ہے کہ جب آپ کیا ہے ابن سمجھ آئے، اور ابن تب سمجھ آ سکتا ہے کہ جب آپ سمجھ آئے. اسی طریقے سے فوق اور تحت ہے. ٹھیک ہے، اوپر اور نیچے. اوپر نیچے کائنات میں کیا چیزیں ہیں؟ فوق اور تحت تو صفات میں سے ہیں. تو اگر میں یہ دیکھوں کہ موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر کیا فوق ہے اور اس کے نیچے کیا تحت ہے. تو یہ فوق تبھی سمجھ آئے گا کہ میں یہ رکھوں گا کہ اس کے نیچے ایک تحت بھی ہے. یعنی فوق ایک الگ چیز نہیں ہے، فوق کو ہمیشہ تحت کے مقابلے میں دیکھا جائے گا. تو تحت کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ فوق ہوگی. اور یہ تحت کیوں ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو فرش سے اوپر ہے، یہ تو فوق ہونی چاہیے. میں کہوں گا نہیں، یہ تحت اس اعتبار سے کیونکہ یہ موبائل سے نیچے ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے اوپر والی صفت کو ساتھ جو ہے وہ سوچا ہے، تبھی جا کے مجھے کیا تحت سمجھ آیا ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ تو فوق ہے. فوق کس اعتبار سے؟ کیونکہ اس کے نیچے کوئی چیز ہے. یعنی آپ نے نیچے اور تحت کا ذکر کیا تبھی آپ نے فوق بنایا. جب میں نے فوق کا ذکر کیا تو اس کے نیچے کوئی چیز بنائی، یا نیچے کا ذکر کیا تو اس کے اوپر کوئی چیز بنائی. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فوق کسے کہتے ہیں، آپ کیا کہیں کہ جس کے نیچے کوئی چیز نہ ہو، جو اوپر ہو. اوپر ہونے کا کیا مطلب؟ اوپر تو وہ فوق کا اردو ترجمہ ہو گیا نا. وہ پوچھ رہے اوپر کا کیا مطلب ہے. آپ اوپر کیا مطلب؟ جو نیچے نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ اوپر ہو، کسی چیز کے اوپر. ہاں، جس کے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے. احسن، تو ہاں یہ تعبیر ٹھیک ہے. اوپر اسے کہتے ہیں جس کے نیچے کسی چیز کو فرض کیا جائے، اور نیچے کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کسی چیز کو فرض کیا جائے. یہ مثلا مثال ہے. ایک اور مثال ہے کہ متقدم اور متاخر کی. یہاں پر مثال بھی کیا ہونا چاہیے؟ تقدم اور تاخر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، متقدم یعنی آگے بڑھنے والی، اور متاخر پیچھے رہ جانے والی. ہاں، یہ کس میں سے چلی ذات میں سے چلی جائیں گی، یا اس کو صفت کے طور پہ لے لیں. متقدم سے مراد ذات نہیں ہے، ہماری صفت ہے. تو کسی بندے کا آگے بڑھنا کب سمجھا جا سکتا ہے؟ کہ جب اس سے پیچھے رہ جانے والے ہوں. ٹھیک ہے، وگرنہ تو ایک لڑکا کہہ سکتا ہے کہ میں کلاس میں فرسٹ آیا، کیونکہ وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے وہ کبھی فرسٹ نہیں آتا. فرسٹ تب آتا ہے کہ جب سیکنڈ ہو وہاں پہ کوئی آپشن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے بڑھنا اور پیچھے بڑھنا تبھی تصور ہو سکتا ہے کہ جب آپ پیچھے کو رکھیں گے، اور پیچھے والے کے لیے تبھی تصور ہو سکتا ہے کہ جب اس کے کوئی بندہ آگے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی متقدم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے کوئی ہو. اور متاخر کسے کہتے ہیں؟ جس کے آگے کوئی ہو. علت اور معلول بھی ایسے ہیں. ٹھیک ہے، علت اور معلول میں کیا ہے؟ علت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کو وجود دے. اور معلول کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود کسی نتیجہ ہو. ٹھیک ہے، خالق اور مخلوق اسی طرح کہتے ہیں کہ خالق کس نے کوئی چیز بنائی نہ ہو تو اسے خالق کیسے کہیں گے؟ خالق یعنی جس کی کوئی مخلوق ہو، جس نے کسی کو بنایا ہو. مخلوق یعنی جس کا کوئی خالق ہو. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سے ایک کو سمجھنا دوسرے کے اوپر موقوف ہے. فاعل اور مفعول میں ایسے کہہ سکتے ہیں. ضارب اور مضروب، یہ تو مثالیں آ جائیں گی ساری. تو اسی طرح ہو جائے گا ساری کی ساری. تو پس کیا ہے، ضدان کی مثال میں ہم کیا لے کر آئیں گے؟ اسود ابیض. ٹھیک ہے، حرارت برودت. ٹھیک ہے، ٹھنڈا گرم، رات دن. رات و دن لے کر آئیں گے ضدان میں. ہاں، اگر آپ کہیں کہ رات بھی وجود رکھتی ہے، دن بھی وجود رکھتی ہے، دونوں وجودی ہیں، پھر آپ رات دن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سیاہی سفیدی ہو گئی، صبح شام ہو گئی. اس طرح کی ساری چیزیں کہیں انشاءاللہ تمرین میں کیا ہے اور بھی مثالیں آ جائیں گی ساری کی ساری. وہاں پہ پھر گفتگو ہوگی کہ کیا یہ دونوں وجودی چیزیں ہیں یا ایک عدم ہے. اگر ایک عدم ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی وہاں پہ. تو پاس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ متضاعفین کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ بھی متضاعفین بھی دو صفات ہوتی ہیں، دونوں وجودی ہوتی ہیں، اور دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ تنافر پایا جاتا ہے. لیکن کیا اس میں چکر ہوتا ہے کہ ایک کو سمجھنا دوسرے کے اوپر موقوف ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس کے اندر آپشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک محل کے اندر جمع ہو سکتی ہیں اگر آپ
جہتین کا لحاظ کریں، ٹھیک ہے، جہتین کا لحاظ کریں اور ایک محال، یعنی ایک ہی بندے کو آپ کہیں کہ اسی بندے کے اندر بنوت بھی ہے اور ابوت بھی ہے، یہ بندہ ایک ہی ٹائم پہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ کسی دو اعتبار سے، دو جہات سے۔ بیٹا کس لحاظ سے؟ اپنے باپ کا، باپ کس اعتبار سے؟ اپنے بیٹے کا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں کہ موبائل اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، ٹھیک ہے، موبائل فوق بھی ہے اور تحت بھی ہے، کس اعتبار سے؟ یعنی زمین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ فوق ہے، چھت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ تحت ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک بندہ کیا ہے؟ متقدم بھی ہے اور متاخر بھی ہے، وہ جو سینٹر میں بندہ کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیچھے والے کی نسبت سے کیا ہے؟ متقدم ہے، اور اپنے آگے والے کی نسبت سے کیا ہے؟ متاخر ہے۔ تو یعنی ایک ہی چیز جو ہے وہ دو جہات سے کیا ہے؟ ایک جگہ پہ جمع ہو سکتی ہیں، ایک جہت سے نہیں ہو سکتی، ہاں ایک جہت سے جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے متضاعفین کی تعریف میں کیا کہا گیا کہ دو صفتیں ہوں جس میں متنافر ہو اور وہ ایک جگہ پہ اور ایک ہی جہت سے جمع نہ ہو سکتی ہوں۔ ایک جہت کا یہ مطلب ہے، اگر آپ متعدد جہات بنا لیں تو وہاں پہ جمع ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جہت میں ہو جائے گی نہیں، جو پیچھے والوں سے آگے نکل گیا اس کے آگے کوئی نہیں ہے تو ایک جہت سے یہ تو یہ دونوں تو نہیں ہوں گے نا، پھر متقدم اس سے کہیں گے نا، متاخر نہیں کہیں گے نا۔ ایٹ اے ٹائم ہم گفتگو کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع کرنے کی، کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ اس کو متقدم بھی کہہ رہے ہوں اور ایک ہی ٹائم پہ اسے متاخر بھی کہہ رہے ہوں، یعنی ایک ہی ٹائم پہ بندہ فرسٹ بھی آیا اور سیکنڈ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ لحاظ الگ الگ کریں کہ فرسٹ آیا ہے یعنی سب سے فرسٹ آیا ہے، سیکنڈ آیا ہے کس اعتبار سے؟ دوسرے نمبر والا اس سے پیچھے ایک لحاظ سے وہ فاسٹ ہے، ہاں، یعنی سیکنڈ والا، سیکنڈ جو بندہ آیا کلاس میں اس کو آپ دیکھ لیں کہ سیکنڈ والا بندہ کیا آیا ہے؟ سیکنڈ آیا ہے اپنے سے اگلے، کیونکہ اس کے اوپر فرسٹ ہے۔ اچھا فرسٹ آیا کس اعتبار سے؟ اگلے بندے کو چھوڑ دیں، باقیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو فرسٹ آیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اعتبار کر کے سوچیں ادھر ادھر کر کے تو بندہ فرسٹ آ سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ دو جہات پھر الگ ہوں گی، تو وہ دو جہات سے دیکھیں گے تو بندہ فرسٹ آ سکتا ہے، وغیرہ ایسے نہیں آ سکتا۔ اچھا تطبیق میں آ جائیں گے، تقابل المتضاعفین مثل الاب والابن، جیسے کہ اب اور ابن ہے۔ اب اب اور ابن سے ہم کیا کہیں گے کہ اب اور ابن سے مراد یہاں پہ ذات نہیں ہے، صفات ہے، یا نحو کی زبان میں کیا کہیں گے؟ یہ علم جنسی ہے، یعنی جنس کے طور پہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، ذات کے طور پہ بیان نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے فوقیت اور تحتیت نہیں کہا، فوق اور تحت کیا ہے؟ تو وہاں سے مراد کیا ہے؟ ذات نہیں ہے کہ جو چیز فوق ہوتی ہے۔ متقدم اور متاخر میں ذات مراد نہیں ہے، صفت مراد ہے۔ علت اور معلول میں ذات مراد نہیں ہے، صفت علیت اور معلولیت، خالقیت اور مخلوقیت، یہ ساری اس طریقے سے ہو جائیں گی۔ وانت اذا لاحظت هذه الامثله تجد، ان مثالوں کو اگر آپ لاحظت، ان میں غور کریں، ان کا لحاظ کریں تو آپ دیکھیں گے، اولا پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انک اذا تعقلت، کہ جب آپ سمجھیں گے، سوچیں گے، تعقل کریں گے، ٹھیک ہے، تعقل کا مطلب فکر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوچنا، کہ اذا تعقلت احد المتقابلین منہا، کہ ان مثالوں میں سے آپ کسی بھی ایک متقابلین کو اگر آپ سوچیں گے تو لابد ان تتعقل معه مقابلۃ الاخر، تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا ہے؟ جو اس کا مقابلہ الاخر ہونا چاہیے، اس کا جو دوسرا مقابل ہے اس کو بھی کیا ہے؟ سوچیں۔ آپ کا مقابلہ تل لکھا ہوا ہے، وہ ہے مقابلہ، لابد ان تتعقل معه مقابلہ الاخر، یعنی اس احد متقابلین کا جو دوسرا مقابل ہے، مقابلہ آخر، اس کی جو دوسرا مد مقابل آ رہا ہے اس کو بھی آپ کیا ہے؟ سوچیں۔ فَإِذَا تَعَقَّلْتَ أَنَّ هَذَا أَبٌ، جب آپ مثال کے طور پہ یہ سوچیں کہ یہ باپ ہے یا علت ہے، تو لابد ان تتعقل معه، تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ان لہو ابنا او معلولا، کہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا تو تبھی باپ ہے، یہ علت تبھی بن رہی ہے کہ کوئی معلول ہوگا تو تبھی اس کو ہم علت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوچنے میں کیا ہے؟ یہ دوسری چیز بھی ساتھ آ رہی ہے سوچ کے اندر۔ ایک چیز آپ یہ دیکھیں گے مثالوں میں، دوسری آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان شیئا واحدا، کہ ایک ہی چیز کے لیے لا یصح ان یکون موضوعا للمتضاعفین من جہت واحدہ، کہ ایک ہی چیز کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ان یکون موضوعا، کہ وہ موضوع بن جائے، ٹھیک ہے، ایک چیز موضوع بن جائے متضاعفین کے لیے، یعنی دو متضاعف چیزیں اسی ایک موضوع کے اندر آ جائیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ کیونکہ یہ منطق میں انشاءاللہ بعد بھی تعبیرات آئیں گی، ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع کیا مطلب؟ یعنی جس کے اوپر آپ صفت کو حمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا زید قائم میں کیا کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہم کہتے ہیں، اسی مبتدا کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں، اور قائم جو کہ خبر ہے اس کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ محمول کہتے ہیں۔ تو زید ایک موضوع ہے، اس موضوع کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک صفت قیام پائی جاتی ہے،
اس موضوع کے اندر صفت علمیت پائی جاتی ہے، ایک صفت فضیلت پائی جاتی ہے، رذیلت پائی جاتی ہے. تو ایک موضوع کے اندر کیا کرتے ہیں آپ مختلف چیزوں کو جمع کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ لا یصح ہو، کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ان یکون موضوعاً کہ کوئی ایک چیز کیا بنے موضوع بنے. کس کے لیے موضوع بنے؟ للمتضایفین، دو متضایفین کے لیے. دو چیزیں جو آپس میں متضایفین ہیں یعنی آپس میں کیا ہیں وہ تقابل رکھتی ہیں، وہ دونوں چیزوں کے لیے یہ چیز کیا بن جائے موضوع بن جائے. یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو بندہ ہے زید کیا ہے اب بھی ہے اور ابن بھی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہی ٹائم پہ آپ کہہ دیں کہ زید اب بھی اور ابن بھی ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. کب نہیں کہہ سکتے؟ من جہت واحدہ، ایک جہت سے یہ معقول نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو موضوع بنا لیں دو متضایفین کے لیے. آپ یہ کہہ دیں کہ زید ابن و ابن، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. فلا یصح ان یکون شخصا ابن و ابن لشخص واحد، بس کوئی ایک شخص جو ہے وہ اب بھی ہو اور ابن بھی ہو، کس کے لیے؟ ایک موضوع کے لیے، یعنی لشخص واحد یعنی ایک ہی بندے کے لیے. یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. نام لیکن یہ ممکن ہے کہ یکون ابن لشخص و ابن لشخص آخر. ہاں جہت چینج ہو گئی کہ ایک بندے کے لیے یہ اب ہو اور دوسرے بندے کی نسبت سے یہ کیا ہو بیٹا ہو، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. وَقَذَا لَا يَصِحُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ فَوْقًا لِشَيْءٍ وَتَحْتًا لِنَفْسِ ذَلِكَ الشَّيْء، اور اسی طریقے سے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی چیز فوق ہو، ایک چیز کے اوپر فوق ہو یعنی اس چیز سے یہ اوپر ہے، وَتَحْتًا لِنَفْسِ ذَلِكَ الشَّيْء اور اسی چیز سے نیچے بھی ہو، یہ فرض نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں آپ کہیں کہ ان یکون الشیء ایک چیز کیا ہو فوقا لشیء ایک چیز کے اوپر ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا موبائل کیا ہے زمین سے اوپر ہے، اور کیا وتحتن اور اسی زمین کے نیچے بھی ہو لنفس ذالک شیء، اسی جو زمین ہے اسی کے نیچے بھی چلا جائے اسی ٹائم پہ اسی وقت میں، کہ جس وقت میں یہ اوپر ہے زمین سے اسی وقت میں وہ زمین کے نیچے بھی ہو. کہتے ہیں لا یصح، ایسا نہیں کہہ سکتے. وانما یکون فوقا لشیء، آپ پھر کیسے کہیں گے کہ فوقا لشیء کہ یہ ایک چیز کے لیے کیا ہے فوق ہے؟ کون سی چیز؟ ہوا تحت لہو کو جو کیا ہے اس کے لیے تحت ہے. وتحت لشیء آخر، اور دوسری چیز کے لیے کیا ہے تحت ہے. کون سی دوسری چیز؟ ہوا فوقہ کو جو کیا ہے اس کے اوپر ہے. تو اوپر والی چیز کی نسبت سے یہ کیا ہے تحت بن رہا ہے، اور نیچے والی چیز کی نسبت سے یہ فوق بن رہا ہے. تو ایک ہی چیز فوق اور تحت کہلا رہی ہے لیکن دو جہات سے، تو ایک جہت سے کیا نہیں ہو سکتی. وہکذا اسی طریقے سے آپ علت اور معلول نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہیں کہ یہ چیز علت بھی ہے اور معلول بھی ہے ایک ہی چیز کے لیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. فرض کریں کہ آپ کیا کہیں کہ میں جو ہے وہ علت ہوں موبائل بنانے کے لیے. موبائل کیا معلول ہے اور میں کیا ہوں علت ہوں. تو میں علت بھی ہوں معلول بھی ہوں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. موبائل کی نسبت سے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے موبائل کو بنایا ہے، موبائل بنانے کا موبائل کا خالق میں ہو گیا، موبائل کا موجد میں ہو گیا، علت بن گیا. تو خود موبائل کی نسبت سے میں فقط علت ہوں، معلول نہیں ہوں. لیکن اگر اللہ کی نسبت سے لے لوں کہ اللہ کی نسبت سے میں معلول ہوں، مخلوق ہوں، اور موبائل کی نسبت سے میں کیا ہوں خالق ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے ایک ہی ٹائم پہ خالق اور مخلوق جمع ہو سکتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ علت اور معلول جمع ہو سکتے ہیں. لیکن کس اعتبار سے؟ دو چیزوں کے اعتبار سے. موبائل کے لحاظ سے میں خالق ہوں، موبائل کے لحاظ سے میں علت ہوں، اور اللہ کے لحاظ سے میں مخلوق ہوں، اور اللہ کے لحاظ سے میں کیا ہوں مخلوق ہوں اور معلول ہوں. ہاں معلول یوں کہہ سکتے ہیں. یہ مثالیں تھیں. اور کون سی مثال تھی؟ فوق تحت خالق مخلوق. متقدم اور متأخر کی جو مثال تھی، وہ جو بندہ سیکنڈ آیا اس کو آپ کیا ہے دیکھ لیں، فرسٹ اسے بنا لیں کسی جہت سے سوچ کے. اچھا، یہ دو نتیجے نکالے. یعنی پہلا نتیجہ کیا ہے کہ تعقل دوسرے کا ساتھ آئے گا، دوسرے کو سوچنا پڑے گا ساتھ. اور دوسرا نتیجہ کیا ہے کہ ایک جہت سے جمع نہیں ہو سکیں گی لیکن دو جہات سے جمع ہو سکتی ہیں. تیسرا نتیجہ کہ ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلة المذکورہ اولا یجوز ان یرتفع، کہ ان امثلہ مذکورہ میں بعض ایسی مثالیں بھی ہیں کہ یجوز ان یرتفع کہ جن کا اٹھ جانا کیا ہے ممکن ہے، ایک ہی ٹائم پہ اٹھ جائیں یہ ممکن ہے. آگے خود بتا رہے ہیں کہ فإن واجب الوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے واجب وجود، لا فوق ولا تحت، اسے آپ فوق اور تحت دونوں نہیں کہہ سکتے. لہذا ایک ہی ٹائم پہ ایک ذات ہے کہ جو لا فوق بھی ہے اور لا تحت بھی ہے، تحت بھی اٹھ گیا اور فوق بھی اٹھ گیا. جس طریقے سے ہم ضدین میں کہہ دیتے کہ ایک چیز ایک ہی ٹائم پہ نہ ٹھنڈی ہو نہ گرم ہو، یا ایک ہی ٹائم پہ کیا ہو نہ کالی ہو اور نہ سفید ہو، ضدین جیسے اٹھاتے تھے. یہاں پر بھی کیا ضدین اٹھا رہے ہیں. والحجر، اور پتھر کیا ہے نہ ہی وہ اب ہے اور نہ ہی کیا ہے ابن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا کہ بعض مثالیں جو ہے نا وہ اٹھ جاتی ہیں اور بعض مثالیں کیا ہیں نہیں اٹھ سکتی. وہ پھر آگے خود بتا رہے ہیں. وَإِذَا اتَّفَقَ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ أَنَّ الْمُتَضَاعِفَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ، اور اگر بعض مثالوں میں ایسا اتفاق ہو جائے
کہ ان المتضاعفین لا یرتفعان، کہ متضاعفین اٹھ نہیں سکتے، جیسے علت اور معلول. آپ یہ کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہ علت اور نہ ہی معلول ہو، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی زمین اور آسمان ہے یہ سارے کے سارے معلول ہیں، اور اللہ کی ذات کیا علت ہے. گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی نہیں ہے اور زمینیں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. علت اور معلول کو نہیں اٹھا سکتے. کم از کم کیا ہے، وہ جب قیامت آئے گی تو علت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات تو کم از کم باقی رہ جائے گی، باقی ساری ختم بھی ہو جائے. فلیس ذالک، تو یہ جو اٹھ رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں اٹھ رہے کہ لأنہما متضاعفان، کیونکہ یہ دونوں متضاعفان تھے اور نہیں معذرت، فلیس ذالک ان کا نہ اٹھنا، فلیس ذالک سے کیا مراد ہے، لا یرتفعان، کہ یہ جو دونوں نہیں اٹھ پاتے علت اور معلول ایک ہی وقت کے اندر، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ لأنہما متضاعفان، کیونکہ یہ دونوں متضاعفان تھے. نہیں، متضاعفان کی تو کیا خصوصیت ہے کہ وہ تو اٹھ سکتے ہیں، لہذا یہ متضاعفین ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے. بل امر یخصہما، بلکہ ایک ایسی چیز کی وجہ سے کہ جو ان دونوں کے ساتھ خاص ہے، جو ان دونوں کی اپنی خصوصیت ہے، اپنی خصوصیت کی وجہ سے ان کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی ہے کہ یہ دونوں اٹھ نہیں سکتے ہیں. متضاعفین، متضاعفین میں اولاً کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ اٹھ سکتے ہیں، ممکن ہے اٹھ سکتے ہوں، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی خصوصیت آ جائے کہ جس خصوصیت کی وجہ سے ان دونوں کو اٹھانا کیا ہو، ناممکن ہو. وہ خصوصیت کیا ہے، اشارہ کر رہے ہیں خود ہی، لأن کل شیء موجود، کیونکہ جو بھی چیز کائنات میں موجود ہے حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا یخلو، وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے کہ اما یکون علتا او یکون معلولا. جب کائنات میں کوئی چیز علت اور معلول سے ہٹ کے ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ تصور کرنا کہ علت اور معلول دونوں کو اٹھا دیں یہ بھی ممکن نہیں ہے. یہ ممکن کیوں نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے پاس کائنات میں علت اور معلول سے ہٹ کے کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں. جب تیسری چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو ان دونوں کو اٹھا کے تیسرا آپ کیا لے کر آئیں گے پھر، ٹھیک ہے. جب تیسری چیز کوئی نہیں آپ کے پاس تو لہٰذا آپ کہیں گے کہ علت اور معلول نہیں اٹھ سکتے. اسی نقطے سے جو عبارت میں ہے پہلی لائن میں، ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلۃ المذکورہ اولا کی بات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اولا لفظ ہے آپ کے پاس. ہاں، اولا کا کیا مطلب ہے کہ متقابلین جو بعض مثالوں میں ہے، متضاعفین مثالوں میں، اولا ان کے لیے کیا قاعدہ کلیہ ہے کہ ان یرتفع، کہ دونوں اٹھ سکتے ہیں مل کے، یہ کیا ہے اولا ہے. لیکن بعض کا اسپیشل کیس کی وجہ سے کچھ مثالوں کی ایسی خصوصیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ دونوں نہیں اٹھ سکتی ہیں، لہٰذا اولا اس کا قاعدہ کلیہ باقی ہے، ممکن ہے اس کی کیا ہے کوئی تخصیص بعد میں آ جائے. وعلی ھذا البیان، اس بیان پہ یصح تعریف المتضاعفین بانہما، متضاعفین کی تعریف کرنا یوں صحیح ہے کہ بانہما، کہ متضاعفین کیا ہوتے ہیں، الوجودیان، دو وجودی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وجودی کیا مطلب، یعنی عدم اس میں کچھ نہیں ہوتا، دونوں کے دونوں وجودی ہوں گے. اللذان، دونوں ایسے وجودی ہوتے ہیں کہ اللذان یتعقلان معاً، کہ جن دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ سمجھا جاتا ہے، ایک کو دوسرے کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، پہلی خصوصیت. ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جہت واحدۃ، اور ایک موضوع کے اندر ایک جہت سے یہ جمع نہیں ہو سکتے. ویجوز ان یرتفع، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں کیا ہو جائیں، اٹھ جائیں. ہاں، ایک ہی وقت میں اٹھ جائیں، لیکن کب، فی بعض الامثلہ، بعض مثالوں، نہ کہ تمام مثالوں. ٹھیک ہے، بہرحال ویجوز ان یرتفع یہ تعریف کا حصہ نہیں ہے، تعریف کے صحیح شمار نام بھی کہہ رہے ہیں، یہ ایک علامت کے طور پر، جس طرح ضدین میں ہم نے کہا تھا کہ ضدان کی کیا تعریف مصنف نے کی تھی کہ الوجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد، بس یہ تعریف ہے کہ دو متنافر چیزیں ہوں، وجودی ہوں، جو ایک موضوع کے اوپر آتی ہوں. ٹھیک ہے، آگے پھر کیا ہے کہ ان کا اجتماع تصور نہیں ہے، ایک کو سوچنا دوسرے پہ موقوف نہیں ہے، دونوں اٹھ سکتے ہیں نہیں اٹھ سکتے، یہ بعض کی چیزیں ہیں. تعریف مکمل ہو گئی ہے، جامع اور مانع ہو گئی ہے. مزید آپ کچھ نہ بھی کہیں تو پھر بھی تعریف آپ کی ناقص نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جب تعریف کی بحثیں پڑھیں گے تو وہاں پہ بتائیں گے کہ تعریف آپ کی جب مکمل ہو جائے، جامع معنی ہو جائے، تو پھر اضافی چیزوں کو کہنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑتی. انہوں نے جو کہا ہے کہ وجود اس کی مثالیں ایسے نہیں ہیں جیسے ایسے بلکہ نہیں. ہاں نہیں، خدا کے حوالے سے جو پہلی مثال دی ہے وہ کہہ سکتے ہیں دانوں کا نہیں، مثالیں ایسی بھی ہیں جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو بہت اور ہاں، صلاحیت نہیں ہے تو دونوں اس میں اٹھ جائیں گے. حجر کا ہے، حجر کا ہے تو حجر نائب ہے نا، یعنی آپ کیا کہیں کہ بندے میں اٹھا کے دکھائیں نا،
جس میں صلاحیت ہو وہاں سے دو اٹھا کے دکھائیں, وہاں سے جا رہی ہو وہاں سے اٹھا, ہاں وہاں کو اٹھا کے دکھائیں تو پھر آپ کی بات مانیں نا. وہ تو پہلے سے اٹھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں کہ پہلی سے وہاں پہ تھی ہی نہیں تو آپ نے تو نہیں اٹھائی نا. قبلے جو حجر کی انہوں نے مثال دی ہے یہ تو وہی مثال دی ہے نا کہ ہم ایک بندے کے حوالے سے ایک وقت میں دو چیزیں نہیں کہہ سکتے. اب اگر یہاں پہ انسان بھی ہوتا حجر کی جگہ پہ ہم تب بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک جگہ کی وجہ سے باپ بھی اور بیٹا بھی. نہیں اٹھا لیں نا. دیکھیے آغا کا جو اعتراض ہے, کیا اعتراض ہے کہ انہوں نے کیا کہا, ضدین میں بھی کہا اور متضادفین میں بھی کہا کہ دونوں کو آپ اٹھا سکتے ہیں, کوئی پرابلم آپ کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا کہاں پہ اٹھا سکتے ہیں, مثال کیا دی, پتھر کی مثال دی. تو ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ پتھر میں تو پہلے سے نہیں ہے, باپ اور بیٹا تو وہاں پہ ہوتی نہیں ہے, یہ تو آپ تو نہیں اٹھا رہے, پہلے سے اٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آپ مثال ہمارے پاس انسان کی دیں اور پھر آپ انسان کے بارے میں کہیں کہ نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے, ٹھیک ہے. کس کی مثال دیں گے, حضرت آدم کی مثال دے دیں گے, بیٹا پیدا ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے, اٹھ جائیں گے. یہ سب بیٹے تو ہیں نا والدہ کے, نہیں باپ اور بیٹے کو اٹھائے نا اس میں. کون سی مثال اس میں, ہاں جو شادی شدہ نہیں ہے نا, ہاں کم از کم اولاد آدم تو ہے نا ہر کوئی. جب سارے اولاد آدم ہیں اور آدم بھی سب کے باپ ہیں, تو جب دو ہاتھ سے چیز خالی نہیں ہے تو کوئی انسان دنیا میں ایسا وجود نہیں رکھتا کہ جس کو آپ کہیں کہ نہ یہ بیٹا ہے اور نہ یہ باپ ہے. ہاں یہ نہیں کہہ سکتے, یعنی آپ انسان کے اندر بات کریں پھر ہے. اچھا فوق اور تحت کی بات پھر کہاں پہ کریں گے, اللہ کے بارے میں کریں گے. اللہ کا جسم تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اللہ کا جسم ہے ہی نہیں, تو مثال کس کی دیں, جسم کی دیں کوئی, پھر آپ مثال میں اٹھا کے دیکھیں. تو بہرحال یہ اعتراض جو ہے وہ وارد ہے. دقت عقلی سے دیکھا جائے تو متقابلین اور ضدین بھی نہیں اٹھ سکتی. اٹھ سکتی کیا مطلب, یعنی اس جگہ سے کہ جہاں پہ آنا ان کا ممکن ہو وہاں سے نہیں اٹھ سکتی, اور جہاں پہ آنا ان کا ممکن نہیں ہے وہاں اٹھنے کی بات نہیں ہوگی. وہاں پہ کہیں گے کہ یہ تو تصور ہی ہم اس کا نہیں کر سکتے. ہاں جس طرح ملکہ اور آدمی ملکہ کی بات تھی. اچھا خلاصہ میں کیا ہے کہ دو لفظ دے, کیونکہ دو لفظان سے کیا مراد ہے, یعنی یہ تقسیمات الفاظ میں جو دوسری قسم تھی لفظان, یہاں پہ لفظان آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, یہاں پہ دقیق تعبیر کیا ہونی چاہیے تھی جو ادھر لکھی تھی, ہاں احسنتم, اللفظ المتعدد یا الفاظ کی تعبیر ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے. الفاظ کی تعبیر ہو یا لفظ متعدد کی تعبیر ہو تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ لفظ چاہے دو ہو یا دو سے زیادہ ہو, الفاظ اگرچہ جمع ہے لیکن منطق میں جمع کیا دو کو شامل ہے, تو یہ ہو جائے گی. یہ جو لفظان کہہ رہے ہیں تو منطق میں ایسا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ دو لفظ تین کو بھی شامل ہو, یہ نہیں ہے. جو جمع والا ہے وہ دو کو شامل ہے, لیکن دو جو ہے وہ تثنیہ تو ہے ہی نہیں منطق میں. منطق میں واحد اور جمع ہے سیدھا اردو کی طرح. تو یہاں پہ کیا لفظ متعدد اوپر لکھنا چاہیے. لفظ متعدد یعنی جو دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, یہ بھی ممکن ہو سکتے ہیں. اب لفظان لکھنے سے کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ فقط قسم کس کی ہے, دو ہی لفظوں کی, یعنی دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اگرچہ جو ساری کی ساری مثالیں ذکر کی ہیں وہ دو کی ہیں اگر آپ غور کریں, ٹھیک ہے, لیکن دو سے زیادہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کیسے آپ مثلا آپ کہیں کہ یہ نیلا پیلا سفید, نیلا پیلا سفید تین جو مثالیں دی ہیں, نیلا پیلا سفید آپ اس میں کیا ہیں, یہ متخالفان ہیں, ٹھیک ہے, ایک جیسے, یا کیا متماثلان ہیں, ٹھیک ہے. متماثلان تسنیہ آ رہا ہے, یعنی تماثل ہے ان کے درمیان. رنگ جتنے بھی آپ لیں ہیں یا آپ ذاتیں لیں ہیں, انسان ہو گیا, ٹھیک ہے, گھوڑا ہو گیا, ہاتھی ہو گیا, پتھر ہو گیا, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, تخالف ان میں پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر سب کو دیکھیں کہ سب جسم میں ایک ہیں, سب جسم رکھتے ہیں, پھر کیا تماثل پائے جاتے ہیں. تو ان ایک سے زیادہ بھی ہم فرض کر سکتے ہیں, لیکن تقابل میں جب جائیں گے تو وہاں پہ دو میں آ جائے گی بات. تقابل میں کیا ہے, کوئی تین چیزیں آپ دیکھیں اور ان میں تقابل پیدا کریں, ایسا نہیں ہوتا. تقابل یعنی ضدیں, تین پہ ضد تو نہیں ہوتی نا, یا متضادفین تین تو نہیں ہوں گی نا, یا ایک وجودی اور ایک آدمی ہے, ایک ملک ہے ایک آدمی ملک ہے. آپ یہ تقابل کی چاروں قسمیں آپ اٹھا لیں, اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ دو ہی مثالیں چلیں گی, جوڑا جوڑا اس میں بنے گا. جبکہ جو باقی ہے تخالف اور کیا نام ہے